بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. استاذ العلماء الشیخ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالی، استاذ العلماء ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ تعالی، اور ہم سب کے عظیم قائد محسن اہل حدیث علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کے فرزند عظیم مذہبی سکالر حافظ ابتسام علی ظہیر حافظہ اللہ اور جملہ اہل علم، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل بھی اور میرے بعد بھی اہل علم سے دلائل کی دنیا میں علمی گفتگو آپ سنیں گے۔ میں ایک بیمار شخص ہوں، دوستوں کی محبت ہے، حکم ملا، حاضری کا مقصد آپ لوگوں کی زیارت، دعائیں لینا اور اہل علم سے مستفید ہونا۔ اعلان ہو گیا، میں آ کر بیٹھ گیا۔ چند جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ زیادہ دیر تک میں آپ کے اور اہل علم کے درمیان حائل نہ رہوں۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور کئی ایک دوسری کتب کے اندر ایک حدیث مختلف طرق کے ساتھ، مختلف اسانید کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ آتی ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خطبے کا ذکر ہے، اور میں سمجھتا ہوں نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کا سب سے طویل ترین یہ خطبہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھائی، وصعد المنبر، اور آپ نماز کے بعد منبر پہ تشریف لائے، وخطبنا، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا، وہی پہلے والا انداز صحیح تھا، یہ لائٹ ذرا بھاری پڑ جاتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ بیٹھ کر خطبہ شروع کیا۔ خطبہ اتنا طویل تھا حتیٰ حضرت الظہر، حتیٰ کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔
فنزل وصلى، نبی علیہ السلام اترے، نماز کا وقفہ ملا، اس وقفے کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جو جس چیز کی ضرورت محسوس کرتا تھا باوضو ہو کر باوضو تھا، دوبارہ نبی علیہ السلام نے اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد پھر آپ منبر پہ تشریف لے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جہاں سے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا شروع کیا، اور ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی حتیٰ حضرت العصر، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر نماز کا وقفہ ملا، نماز کے وقفے کے بعد نماز، اور نماز کے بعد ثم صعد المنبر، پھر نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف لائے، فخطبنا، پھر آپ نے باقی گفتگو شروع کی، حتیٰ غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ قربان جائیں صحابہ کرام پر بھی، جو بڑے استقامت کے ساتھ جم کر بیٹھ کر سارا دن نبی علیہ السلام کی گفتگو سنتے۔ حدیث میں آتا ہے ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعۃ الا ذکر، قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے تھے نبی علیہ السلام نے اس دن کے خطبے میں ان تمام فتنوں کا ذکر کیا۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں جو یہاں موقع نہیں ہے۔ ان میں یہ نقطہ تو آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی علیہ السلام نے اپنے بعد قیامت تک آنے والے واقعات کا، فتن کا جو ذکر کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی ذاتی رائے نہیں تھی، ذاتی فہم نہیں تھی، ذاتی تجربہ نہیں تھا، کسی مہارت کی بنیاد پر یہ باتیں بیان نہیں کی، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی وحی سے تھا۔ اس طویل خطبے کے اندر ایک بات نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان کی، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ، وفی روایت کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ فرمایا لوگوں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کی پشت پر مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں 30 کے قریب دجال اور کذاب نہ آئے۔ ہر کذاب اور دجال آئے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، چونکہ نبی علیہ السلام ناطق وحی ہیں، آپ ناطق وحی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ان لوگوں نے آنا تھا، جھوٹے دعوے انہوں نے کرنے تھے، ہمیں اطلاع مل چکی کن کے ذریعے؟ کائنات کے امام محمد اور رسول اللہ کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سلسلہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے شروع ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب نبی علیہ السلام کی زندگی میں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کے لیے کھڑا ہو گیا، سلسلہ شروع ہو گیا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے جس دن حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو سولی پہ لٹکایا، اور ساتھ ہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی بڑھیا والدہ کے پاس پیغام بھیجا، اپنے بیٹے کا حشر دیکھ، اور جو بھی میرے ساتھ مخالفت کرے گا، بغاوت کرے گا، اس کے ساتھ یہی ہوگا۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی بوڑھی والدہ سیدہ اسما جو سالی ہیں کن کی؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیٹی ہیں کن کی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بوڑھی خاتون آئی اور اپنے نوجوان بیٹے کو سولی پہ لٹکا ہوا دیکھا کہ سامنے حجاج بن یوسف کھڑا ہے۔ سیدہ اسما نے حجاج کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنائی جسے امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام سے ہم نے ایک حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا تھا ان فی ثقیف کذابا و مبیرا، لوگو ثقیف قبیلے کے اندر ایک کذاب بھی آئے گا، ایک ظالم بھی آئے گا۔ اب یہ بات کون بتا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام عالم الغیب تو نہیں تھے، وہ تو قرآن و حدیث میں بات کلیئر ہو گئی، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ پھر آپ کے پاس جو علم ہے یہ علم وحی ہے، آپ ناطق وحی ہیں۔ ہمارے لوگوں ثقیف قبیلے کے اندر ایک کذاب بھی آئے گا، ایک ظالم بھی آئے گا۔ سیدہ اسما کہتی ہیں اے حجاج، ہم نے کذاب تو دیکھ لیا تھا، کذاب تو ہم نے دیکھ لیا تھا، مختار ثقفی جو ثقیف قبیلے کا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے بڑا کذاب کون ہو سکتا ہے؟ البتہ ظالم کی انتظار میں تھے، آج پتہ چل گیا کہ ثقیف قبیلے میں جس ظالم کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے وہ تو ہے۔ یہ سلسلہ چل پڑا مختلف علاقوں میں، مختلف ادوار میں۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ اس کی ایک طویل داستان ہے جو اہل علم آپ کو بتائیں گے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی بد نصیبی کہ ایک کذاب، ایک دجال یہاں بھی کھڑا ہو گیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں، اس طرح کے کذاب اور دجال جب کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی قوت ہوتی ہے، ان کے پیچھے کوئی قوت ہوتی ہے، اور اس قوت کے کچھ عزائم ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ کذاب اور دجال جو بر صغیر پاک و ہند کی ایک بستی میں کھڑا ہوا، اس کے پیچھے انگریز تھا اور اس کے عزائم تھے مسلمانوں کو تقسیم کرنا، منہجی حوالے سے، فکری حوالے سے، افکار کے حوالے سے افراد کو تقسیم کریں، ان کی قوت کو تقسیم کرنا، مسلمانوں کی طاقت کو پالا پالا کرنا ان کے عزائم میں سے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کا سب سے بڑا دشمن مسلمان تھا۔ اس نے ایک آدمی کا انتخاب کیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو پہلے مسلمانوں کی صفوں میں رہتا تھا۔ اگر ہم اس لعنتی، اس ملعون مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی زندگی کو، اس کی تحریروں کو سامنے رکھ کر، اس کی تحریروں کو سامنے رکھ کر اگر ہم تقسیم کریں تو اس کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس کی تحریروں کا مطالعہ کرنا چاہیں، اب آپ کے لیے آسانی ہے، اس کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو جمع کر کے انہوں نے ایک کتاب کا نام دے دیا ہے روحانی خزائن۔ روحانی خزائن، اب یہ ایک کتاب ہے، 23-24 جلدوں کے اندر یہ ایک کتاب، اس میں اس ملعون کی جملہ کتب، اس کے افکار، اس کی فکر سب کچھ موجود ہے۔ اب میں
چند منٹ صرف اس کی کتابوں کے بعض اقتباسات اپنے الفاظ میں، اپنے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس ملعون کی زندگی کا پہلا حصہ، پہلا دور وہ ہے جس کے بارے اس نے خود اپنی کتابوں کے اندر لکھا، کہا ختم نبوت کے حوالے سے میرا وہی عقیدہ ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اہل سنت والجماعت میں ہوں اور میرا بھی عقیدہ وہی ہے جو باقی اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ایک جگہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے میں اپنی گفتگو کا خود ذمہ دار ہوں۔ الفاظ چونکہ یہ قرآنی آیات تو نہیں ہیں، احادیث تو نہیں ہیں، الفاظ میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مفہوم 100% وہ ہے جو اس نے خود بیان کیا۔ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اپنے پہلے دور میں لکھی ہوئی کتابوں میں کہتا ہے یہ بات تو اللہ کے بھی شایان شان نہیں کہ خاتم النبیین کہہ کر بھیج کر پھر نبوت کو شروع کر دے۔ ایک جگہ یہ ملعون لکھتا ہے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے اس پر لعنت ہے۔ یہ اس کا پہلا دور ہے، یہ اس کا پہلا دور ہے۔ اس میں تفصیل ہے، میں نے کہا کہ میں انتہائی اختصار سے باتیں کروں گا۔ پھر اس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، وہ بھی اسی کی کتابوں سے۔ میں اپنے قائد، اپنے عظیم مذہبی سکالر محسن اہل حدیث علامہ احسان علی ظہیر سب کو رحمہ اللہ، ان کی کتابوں کا حوالہ دینا چاہوں دے سکتا ہوں، اس لیے ان کی کتاب کے اندر ایک لفظ بھی بغیر حوالے کے ہے نہیں، لیکن میں ڈائریکٹ اس ملعون کی کتابوں کے اقتباسات کا خلاصہ رکھ رہا ہوں۔ دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اس میں یہ کہتا ہے لوگوں جہاں بھی میں نے نبوت اور رسالت سے انکار کیا ہے، جہاں بھی میں نے نبوت سے یا رسالت سے انکار کیا ہے تو میرا مقصود مستقل بنیادوں پر رسالت تھی، جبکہ میں مستقل رسول نہیں ہوں۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عیسیٰ بن مریم کہا ہے اور پھر عیسیٰ بن مریم کا معنی بتاتا ہے۔ عیسیٰ نبی تھا، مریم امتی تھی۔ عیسیٰ بن مریم کا معنی یہ ہے ایک طرف میں نبی ہوں اور ایک طرف میں امتی ہوں۔ اس پر بھی ایک تفصیل ہے، آگے چلتے ہیں۔ اس ملعون کی زندگی کا آخری اور تیسرا دور، اس دور میں اس ملعون نے اپنی کتابوں میں لکھا جو آیت میں نے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا میں جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان پر اس دین حق کو غالب کیا جائے۔ اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ ملعون اپنی کتابوں میں لکھتا ہے یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ محمد کے بارے نہیں، میرے بارے۔ یہ ملعون کہتا ہے اپنی آخری دور کی کتابوں میں، کہتا ہے یہ تو بتاؤ 30 سال سے
30 سال سے میرے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے میں اس کا کیسے انکار کروں؟ ایک جگہ یہ ملعون لکھتا ہے کہ حضرت جب حضرت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب محمد الرسول اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3000 معجزے دیے تھے، 3000 معجزے دیے تھے۔ کہتا ہے جب میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 لاکھ معجزے دیے، 10 لاکھ معجزے دیے کھل کے۔ یہ بدبخت نبوت کا دعوے دار پہلے بہت باتیں کرتا رہا، مہدی کا فلاں کا، آخر میں آ کر کھل کے کہا۔ حضرات اس پر بھی تفصیلی میں گفتگو نہیں کرتا، میں نے آپ سے کہا اہل علم آپ کو بتائیں گے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسے آپ غور سے سن لیں۔ یہ بدبخت اس وقت آیا جب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب تو ایک عام فہم مسلمان بھی تصور بھی نہیں کر سکتا اب کوئی نبی آ سکتا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن تو اب وہ ہے جو اس وحی پر ایمان لائے جو نبی علیہ السلام پر ہے، یا اس وحی پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے انبیاء پر ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے نہ نبی ہے نہ وحی ہے، آگے کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ، بات ہی ختم۔ مومن اس وحی پر ایمان لاتا ہے جو وحی محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، اور آپ سے پہلے انبیاء ہیں ان پہ وحی نازل ہوئی، آپ کے بعد نہ نبی نہ وحی، اب کس پہ ایمان لے گا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ۔ یہ تو بدبخت آیا اس وقت جب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، جب نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی۔ لیکن سنیے، اگر یہ اس دور میں بھی آتا، اگر یہ ملعون اس دور میں بھی آتا جس دور میں انبیاء آ رہے تھے، جس دور میں انبیاء آ رہے تھے، اگر یہ بدبخت اس دور میں بھی آتا تو اللہ کی قسم کوئی بھی ذی شعور انسان اس کو نبی تسلیم نہ کرتا۔ کیوں؟ اس کی میرے پاس کیا دلیل ہے کہ جب انبیاء آ رہے تھے ہر شہر میں، ہر علاقے میں، بنی اسرائیل کے ادوار میں انبیاء آ رہے تھے، ان پر ایمان لایا جاتا تھا۔ اگر اس دور میں بھی یہ خبیث آتا تو کوئی ایک شخص بھی باوقار، باشعور، رئی کے دانے کے برابر فہم رکھنے والا شخص بھی اگر یہ اس وقت بھی نبوت کا دعویٰ کرتا، اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی اس کی کتابوں کے اندر میں نے خود دیکھی۔ میرا 1990 کے اندر آخری مناظرہ ربوہ کے اندر مربی بشیر کے ساتھ 3 گھنٹہ ہوا۔ کراچی میں مناظرے ہوتے رہے، وہ کہتے اب فلاں کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوگی، اب فلاں کے ساتھ ہوگی۔ آخر میں کہا آپ نے اگر گفتگو کرنی ہے آپ کو ربوہ آنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، مجھے آپ ٹائم لے کر دیں، وقت لے کر دیں، ترتیب بتائیں۔ 1990 کے رمضان مبارک کا چاند جس وقت نظر آیا، میں ربوہ کی لائبریری میں مربی بشیر کے ساتھ ہم کلام تھا۔ ربوہ کی لائبریری میں جب داخل ہوا، پہلی کتاب کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کتاب کس کی تھی؟ علامہ ثناء اللہ احمد سری رحمہ اللہ۔ اللہ مجھے کہنے لگے دیکھ لیجئے ہماری کتابوں کو آپ آگ لگاتے ہیں، جبکہ آپ کی کتابوں کو ہم نے اپنی لائبریری کی زینت بنایا ہوا۔ حضرات سن لیجئے، نبی صاحب اخلاق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
نبی سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا، نبی سے بڑھ کر کوئی صاحب اخلاق ہو نہیں سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ کہتا ہے لوگوں، جو شخص میری نبوت کا منکر ہے، میری نبوت کو نہیں مانتا، وہ ولد الزنا ہے۔ نبی کی یہی زبان ہوتی ہے۔ نبی اپنے نہ ماننے والوں کو یوں کہتا ہے کہ یہ حرامی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے ایک خاتون مرتد ہو چکی ہو، اس پر ایمان لا چکی ہو، اس کا بیٹا نہ مان رہا ہو، آپ نے الزام کس پہ لگایا؟ اس پہ نہیں لگایا، اس کی ماں پہ لگایا۔ آپ نے کنجری کس کو کہا؟ جو آپ کی مجلس میں شریک ہے۔ آپ نے خنزیر کن کو کہا؟ نبی صاحب اخلاق ہوتا ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ سب سے زیادہ اس کو کس سے تکلیف ہوئی، یا سب سے زیادہ ان لوگوں نے کن کو تکلیف پہنچائی؟ تو لمبی گفتگو میں کر سکتا ہوں نہیں کرتا۔ اہل علم کا حق ہے کہ وہی بتائیں، اتنا کہوں گا۔ سب سے زیادہ اس پہ ضربیں لگائی اس شخص نے جس نے سب سے پہلے اس کو کافر کہا، وہ علامہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ۔ نعرہ تکبیر، علماء مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ بعد میں بر صغیر پاک و ہند کے باقی مسلمانوں کی آنکھیں کھلی، لیکن بعد میں کھلی۔ سب سے پہلے اس کو کافر کہنے والے، اس پر فتویٰ لگانے والے اہل حدیث ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی روحانی اولاد ہے۔ سب سے پہلے اس کو للکارنے والا کون؟ علامہ مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ احمد سری، جس کے ساتھ اس کمبخت نے، بدبخت نے، ملعون نے مباہلہ اور کہا ثناء اللہ تو نے مجھے یہ کہا ہے، اس کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، کہا ثناء اللہ تو نے مجھے کذاب بھی کہا ہے، تو نے مجھے دجال بھی کہا ہے، تو نے مجھے جھوٹا بھی کہا ہے، تو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، لیکن سن لے جو جھوٹا ہوتا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی مر جاتا ہے۔ اگر میں جھوٹا ہوں، میں دجال ہوں، تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ میری موت تیری زندگی میں ہے۔ یہ کہا اور 1 سال 1 مہینے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمۃ اللہ علیہ زندہ باد۔ غالباً 1907 کے اندر اس نے یہ تحریر کی۔ 1907 میں اس نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ملعون کس سے کہہ رہا ہے؟ علامہ ثناء اللہ احمد سری رحمہ اللہ سے۔ اگر میں جھوٹا ہوں، میں دجال ہوں، میں کذاب ہوں، تو اللہ کرے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میری موت تیری زندگی میں آ جائے۔ سن 1907 میں اس نے یہ تحریر کی اور 1908 یا 1 مہینہ بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد اللہ نے مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمہ اللہ کو زندگی دی۔ 1948 میں سرگودے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس ملعون کے بارے میں آپ کو کیا باتیں بتاؤں؟ سب سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچی اہل حدیث سے، اور سنیے
سب سے زیادہ اہل حدیثوں کو تکلیف پہنچائی اس خبیث کے سربراہوں نے، ان کے آباء و اجداد نے، انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں جتنا تکلیف سلفیت کو پہنچائی کسی کو نہیں پہنچائی۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ۔